بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، اذان ایک اسلامی شعیرہ ہے۔ کسی بھی گاؤں، شہر، علاقے، یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، اس گاؤں میں مسلمان آباد ہیں، اس شہر میں مسلمان رہتے ہیں، اس علاقے میں مسلمان ہیں۔ اس کی پہچان کا سب سے واضح طریقہ یہ ہے کہ اذان کی آواز ہے۔ اگر کسی گاؤں سے اذان کی آواز آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گاؤں میں مسلمان بستے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء نے اذان کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، یعنی اگر کسی گاؤں اور علاقے کے لوگ مکمل طور پر اذان کو ترک کر دیتے ہیں تو سب کے سب گنہگار ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا بڑا تاکیدی حکم دیا ہے، بلکہ عہد نبوی میں آپ دیکھیں تو اذان کی مشروعیت کے بعد سے سفر و حضر میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اذان کے نماز نہیں پڑھی ہے۔ بلکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دور دراز علاقے سے جو لوگ آ کر کے مسلمان ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی تعلیم دیتے، نماز سکھاتے اور تاکید کرتے کہ نماز کا یہ وقت ہے، جب وقت ہو جائے تو تم میں کا کوئی شخص اذان دے اور پھر کوئی شخص جو زیادہ قرآن یاد ہے، جو بڑا ہے، وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری میں صرف مثال کے طور پر ایک حدیث اب سامنے رکھیں، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چند نوجوان مل کر کے آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے اسلام قبول کیا، اور آپ کے پاس ہم لوگ 20 دن تک ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محسوس کیا کہ ہم اپنے اہل و عیال کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے طرف جانے کا شوق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ تم لوگ کن کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ہم لوگوں نے جب حقیقت بتائی تو آپ چونکہ بڑے رحیم تھے، بڑے نرم دل تھے، آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے اہل و عیال میں انہیں دین کی تعلیم دو اور دین کی باتوں کا انہیں حکم دو۔ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور اسی طریقے سے نماز پڑھنا جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں کا کوئی آدمی اذان دے۔ تو علی کل حال اذان کی اہمیت اور اذان کی فضیلت سے متعلق یہ مجلس نہیں ہے، یہ مجلس ہماری اور آپ کی ان اذکار سے متعلق ہے جن کا تعلق اذان سے ہے۔ یہ بات یہاں پر واضح کرتے چلوں کہ اذان سے متعلقہ جتنے اذکار ہیں ان کا تعلق اذان سننے والے سے ہے، اذان دینے والے سے نہیں ہے۔ اذان دینے والے سے صرف ایک ذکر کا جو اذان کے بعد کی دعا ہے اس سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ایک بدعت یہ ایجاد ہو چکی ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو کوئی کھڑے ہو کر کے اذان سے پہلے درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اذان کے بعد درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایسی بدعت ہے جس کا ذکر سلف کے یہاں نہیں ملتا، بلکہ جن لوگوں نے یہ بدعت ایجاد کی ہے آج سے 15-20 سال پہلے ان کے یہاں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ تو اذان کے جو اذکار ہیں عموماً اس کا تعلق کس سے ہے؟ اذان سننے والے سے، اذان دینے والے سے نہیں ہے۔ اذان دینے والا صرف یہ ہے کہ اذان کے بعد کی جو دعا جس کا ذکر آئے گا وہ اس کا اہتمام کرے۔ تو اذان کے جو متعلقہ اذکار ہیں جن کا تعلق اذان سننے والوں میں سے ہے، ان میں سے دیکھیے ساتھیو 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شخص اذان سن رہا ہے وہ مؤذن کے اذان کا جواب دے۔ مؤذن کے اذان کا، یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور کھیل رہا ہے، گپ کر رہا ہے، ٹیلی فون میں مشغول ہے۔ نہیں، اذان کا یہ ادب ہے، یہ اذان اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے، اور شعیرہ کا معنی ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پایا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا ہے کہ اذان کے موقع پر آپ ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کے ساتھ مشغول نہیں ہوتے تھے۔ تو
پہلی بات یہ ہے کہ اذان کا جواب دے. اذان کا جواب کس طرح سے دیا جائے اس سلسلے میں متعدد حدیثیں وارد ہیں اور کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثمر المستطاب کے اندر بڑی اچھی گفتگو کی ہے. تو دیکھیے اذان کے جواب کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن جو کلمات ادا کر رہا ہے، مؤذن، یہ باتیں میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ سنت آج ہمارے درمیان سے تقریباً چھوٹی ہوئی ہے. مؤذن جو کلمات ادا کر رہا ہے بعینہ وہی کلمات دہرائے جائیں، حتیٰ کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر بھی مؤذن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو ہمیں بھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنا چاہیے. جلد بازی سے کام نہ لیں گے، میری پوری بات سنیں گے. تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح زیادہ تر حدیثیں اسی پر دلالت کرتی ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے. یعنی وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم اشہد ان لا، اسے آخر تک. اسی طریقے سے ایک اور حدیث حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعت المؤذن یثوب فقولوا کما یقول، جب تم یہ دیکھو کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے، اذان دے رہا ہے، تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے. یہ مطلق آیا ہے اور اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ مؤذن کا جواب جو شخص دے گا اللہ تبارک و تعالی گویا اسے جنت کی، یا اللہ کے رسول جنت کی بشارت دے رہے ہیں. سنن نسائی اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے لگے. جب حضرت بلال اذان سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال مثل ما قال هذا یقینا دخل الجنہ، جو شخص ویسے ہی کہے جیسے یہ مؤذن کہہ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ شرط یہ ہے کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ کہے کہ یہ بات حق ہے، اس میں جو اللہ کی توحید کا ذکر ہے وہ حق ہے، اذان کی اہمیت کا ذکر ہے، حق ہے، اذان کے لیے آنا کامیابی کی علامت ہے، یہ حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے. یعنی جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس پر اس کا یقین ہے تو کیا ہوگا؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. دوسری فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بیان فرمائی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابو داود میں، صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذنین جو ہیں، مؤذن وہ تو ہم سے بڑا اونچا درجات لے کر چلے گئے، اس لیے کہ اذان دینے کی بڑی فضیلت وارد ہے. یہ اس کا ذکر نہیں ہے، موقع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے رکھی جائے، لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ اذان کی فضیلت یہی کیا کم ہے مؤذن کے لیے کہ روز آنا مؤذن کو جتنے لوگوں تک اس کی آواز جاتی ہے اور جتنے لوگ اس کی آواز پر نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی نماز کا اجر مؤذن کو دے رہا ہے. اس سے اندازہ لگائے کتنی بڑی فضیلت ہے. تو صحابہ کرام چونکہ خیر کے کام پر حریص تھے اس لیے کہا اے اللہ کے رسول ان المؤذنین یفضلون لنا، اے اللہ کے رسول مؤذن تو ہم سے بہت بڑی فضیلت لے کے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل کما یقولون فاذا انتہیت فسل تعطى، جیسے مؤذن کہتا ہے اسے تم بھی کہو، اور جب ختم ہو جائے اذان، جواب تم ختم ہو جائے یعنی اذان کا جواب پورا کر چکو تو اس وقت دعا کرو، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو علا کل حال یہ تو فضیلت کا ذکر ہوا. اصل چیز یہ ہے کہ پہلا طریقہ جواب دینے کا یہ ہے کہ جیسے مؤذن کہے ویسے کہا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے اور صحیح حدیثوں سے کہ مؤذن کے کلمات بعینہ اسی طرح دہرائے، البتہ حی علتین یعنی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا پڑھے گا؟
لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کلمات کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ سے حضرت عبداللہ مسعود کی روایات سے ثابت ہے. سب سے صحیح روایت عبداللہ حضرت عمر فاروق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم بھی اللہ اکبر کہو. ساتھیو یہاں یہ بات کہہ دوں کہ اذان میں کلمات اللہ اکبر دونوں کلمہ ایک ساتھ کہنا یہ زیادہ راجح ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اللہ اکبر راجح کیا ہے اللہ اکبر اس حدیث سے واضح ہے، جیسا کہ صاحب تحفہ نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر. پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو. جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہو. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تمہیں چاہیے کہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب حی علی الفلاح کہے تو پھر بھی کیا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تمہیں چاہیے کہو اللہ اکبر. اور جب کہے لا الہ الا اللہ تم بھی لا الہ الا اللہ کہو. تو جو شخص یہ کلمات من قلب ہی دل سے دہرائے گا تو دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. یہ دو ذکر ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سلسلے میں بعض اہل علم جو اکثریت ہو شاید ان کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مؤذن کے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن کی طرح کہا جائے صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کیا کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں جس میں امام ابن حزم ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں، اور متاخرین احناف میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی ویسے ہی جواب دیا جائے جیسے مؤذن کہتا ہے، اور کبھی ایسا کیا جائے کہ حی علتین پر یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے. کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے، تاکہ دونوں فضیلتیں جو وارد ہیں وہ ہمیں مل جائیں اور دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے. دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، جیسا کہ بہت سے اذکار ہیں، رکوع کے اذکار ہیں، سجدے کے اذکار ہیں، یا نماز کو شروع کرنے کے ذکر ہے کہ کبھی یہ اور کبھی یہ کیا جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو شروع میں تو آپ کہیے حی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جب مؤذن کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو کہے وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا اشہد محمد رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور باقی کلمات ویسے ہی دہرائے. یعنی پھر سن لیجئے، مؤذن جب کہے اللہ اکبر تو ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر. مؤذن جب کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بجائے کیا کہیں گے وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے. انا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور جب مؤذن کہے واشهد ان محمد رسول اللہ تو اسی کے ساتھ ہی کیا کہے گا انا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد کیا کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. اس طریقے صحیح مسلم میں وارد ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. حالانکہ عام ذکر میں جو صبح شام کے اذکار ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد نبیہ ہے، لیکن یہاں ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. جب یہ کہے تو کیا ہے گویا کہ اذان کے جواب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اذان کے جواب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. چوتھا طریقہ اذان کے جواب کا یہ ہے،
اور ظاہر بات ہے یہ جو ذکر کرے گا تو اس کی فضیلت جو صحیح مسلم وغیرہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے بندوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چوتھا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جب بندہ مؤذن اللہ اکبر کہے تو بندہ کہے اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بندہ کہے انا یا وانا اشہد، انا یا وانا اشہد۔ اس لیے کہ سنن ابو داؤد میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سمع المؤذن یتشہد قال وانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے کہ مؤذن تشہد یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، تو پورا جواب دینے کے بجائے صرف کیا کہتے تھے؟ وانا، گویا کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ 4 طریقے ہیں اذان کے جواب دینے کے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ چاہیے کہ بندہ ان میں سے جس کا بھی اختیار کرے، یا بندے کو چاہیے کہ کبھی یہ اور کبھی یہ دعا پڑھا کرے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا ساتھیوں بدل کر کے پڑھنے کا کہ بندے کا دل، بندے کی توجہ اس دعا کی طرف ہوگی ہمیں کیا پڑھنی ہے، آج ہمیں کیا پڑھنی ہے۔ اور اگر صرف ایک ہی دعا کا انسان عادی رہ جاتا ہے، ایک ہی ذکر کا عادی ہوتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان پر اس جگہ پہنچ کر کے وہ ذکر جاری ہو جاتا ہے اور انسان کی توجہ اس کے ساتھ نہیں رہتی، جیسا کہ بہت سے ہر آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ تو اذان کا ایک ذکر ہے یعنی اذان کا جواب دیا جائے۔ دوسرا ذکر اذان سے متعلق یہ ہے کہ اذان کے جواب سے جب بندہ فارغ ہو، اذان کے جواب سے جب بندہ فارغ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، جیسا کہ صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم یہ سنو کہ مؤذن اذان دے رہا ہے تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، اور جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو کیا ہے؟ ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ آپ جانتے ہیں درود بھیجنے کا جہاں تاکیدی حکم ہے ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وہ اذان کے بعد، اور یہ بات واضح کر دیں کہ اذان سے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے درود پڑھنا ثابت ہے، اور وہ بھی سننے والوں کے لیے تنہا، نہ ہی کہ اذان کے پہلے اور نہ ہی کہ اذان کے بعد۔ مؤذن کے لیے ویسے مشروع ہے جیسے اذان کے الفاظ بلند کیے جائیں ایسے درود کے الفاظ بلند کیے جائیں، یہ چیز بدعت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم سنو کہ مؤذن اذان دے رہا ہے تم بھی ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر تم میرے اوپر درود بھیجو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا ساتھیوں؟ کاش کہ ہم اس پر توجہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 بار یعنی اپنی 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور صرف یہی پر نہیں کہ 10 رحمتیں، بلکہ فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف 10 رحمتیں نہیں بلکہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 درجات کو بلند کرے گا، 10 گناہ نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہوں کو مٹائے گا۔ گویا کی صحیح حدیث جو سنن نسائی وغیرہ میں ہے، حضرت ابو بردہ بن نیار کی روایت ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس سے 4 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کب؟ جب آپ اذان سن لے اور اذان کا جواب دے لے تو۔ اور تیسری چیز جو مشروع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرے۔ وسیلہ کا معنی اور مفہوم میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وسیلے کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک مقام رکھا ہے جو سب سے اونچا مقام ہے، اور شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب کا مکان ہے، سب سے قریب ترین رب کے جو ہے، اس لیے کہ اصل میں وصلہ کے معنی ہوتا ہے جوڑنے کے اور قریب ہونے کے، ایسا عمل جو اللہ کے قریب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان سے مؤذن فارغ ہو جائے
اور تم اذان کا جواب دو، پھر اس کے بعد تم درود پڑھو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ. وہ کیسے ہے؟ ظاہر بات ہے آگے آئے گا، اس کی تشریح میں کروں گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہ اس کی شرح میں انشاءاللہ اگلے مجلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول کے لیے گویا یہ تیسرا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج کر کے آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کی جائے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکیدی وضاحت فرمائی ہے، جیسا کہ بھی آپ کے سامنے حدیث گزری، بلکہ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ گویا اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے. آپ نے بیان فرمایا صلی اللہ علی الوسیلہ، تم اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کیا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا اعلی درجۃ فی الجنہ لا ینالها الا رجل واحد. یہ جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، اور یہ صرف ایک شخص کو ملنے والا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں گا. لہذا گویا تم لوگ دعا کرو گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شفاعت کی اجازت دے گا قیامت کے دن کہ آپ اس کے لیے سفارش کریں، جیسا کہ آپ نے حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. چوتھی چیز جو ہے اذان کے بعد کے جو اذکار میں داخل ہیں اور اس سے عموماً لوگ غافل ہیں، وہ یہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرنا. یعنی اذان ہو گئی تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کوئی بھی دعا، دنیا کی ہے آخرت کی ہے، کوئی بھی دعا کرے. اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں ایک وقت یہ بھی ہے اذان کا جواب دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا اور وسیلہ کی آپ کے لیے دعا کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد صحیح ابن حبان کے حوالے سے وہ حدیث گزر چکی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن تو ہم سے زیادہ بڑی فضیلت حاصل کر گئے. تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ تم ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر اس کے بعد دعا کرو گے، جب فارغ ہو جاؤ دعا کرو گے تو سل تعطا، جو دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہوگی. اور وہ حدیث بھی قابل ذکر ہے جسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی صحیح میں اور امام ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ اس دعا کو قبول کرے گا. بلکہ ایک حدیث سن ابو داؤد میں حضرت سالم نے ساتھ سے مروی ہے، اس میں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ تنتان لا تردان، دو دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں کو دو دعائیں ایسی ہیں کہ ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. وہ دو دعا کیا ہیں؟ کون سا وقت ہے؟ آپ نے بیان فرمایا عند النداء، جب اذان ہو دی جا رہی ہو تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اذان کے بعد ان جگہوں میں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اگر آپ نے صرف یہی دعا دل لگا کے کری، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، تو گویا آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی کہ ان گنہگاروں کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی صرف یہ دعا پڑھ لینے کی وجہ سے اذان کے بعد اللہ تعالیٰ 4 فضیلتوں سے ہم کو آپ کو نوازے گا. وہ کیا ہے؟ 10 رحمتیں نازل کرنا، 10 درجات بلند کرنا، 10 گناہوں کی معافی، اور 10 نعمتیں ہمیں اور آپ کو یہ ملنے والی ہیں، نیکیاں لکھی جائیں گی. ذرا سوچیں آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تنتان لا تردان، 2 دعائیں ایسی ہیں جسے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، یا قلما تردان، یا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں رد کر دی جائیں. وہ 2 دعا کیا ہے؟ پہلا وقت ہے عند النداء، اذان کے وقت، وہ اذان کے موقع پر. اور دوسرا کیا ہے؟ جب جنگ میں 2 فوجیں آمنے سامنے ہوں اور معرکہ کارزار گرم ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے جو شخص دعا کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان سننے والے کے لیے یہ چیزیں مشروع ہیں، جو 4 یا 5 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اذکار کے فضائل اور فوائد سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔